بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الجلیل ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق داعیا وہادیا الی سواء السبیل۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور اس طریقے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج 18واں دن ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑی اہم بات جس کی طرف تقریباً میں ہر سبق میں اشارہ کیا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ بطور مسلمان ہمارے عقیدے کی عمارت دو ستونوں پر کھڑی ہے، ایک اللہ کی توحید اور دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت۔ یاد رہے، میں نے لفظ بطور مسلمان استعمال کیا ہے، کسی مسلک یا کسی فرقے کی بات نہیں کی۔ اور یہ جو توحید اور رسالت ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص غیر مسلم ہو، اسلام قبول کرتے ہوئے اللہ کی توحید کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعتراف نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمے کے کتنے حصے ہیں جی؟ 2۔ اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم مجھ سے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف قرآن پڑھو، بلکہ ہم کہیں گے قرآن کے ساتھ ساتھ کس چیز کا مطالعہ کرو بھائی؟ حدیث مبارکہ کا۔ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی عبادت ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا قرآن میں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ ذکر و اذکار ہے، چاہے وہ قربانی ہے۔ اب وہ عبادت کرنی کب ہے، کیسے ہے اور کتنی ہے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بالکل اسی طرح قیامت قائم ہوگی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن قیامت والے دن کائنات کی تاریخ کا کوئی بھی انسان تب تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ نہیں کروائیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ توحید اور رسالت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اسے معمولی مت سمجھیے گا کہ کوئی بھی ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اس میں 2 چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ ایک ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، نیت کے اندر ریاکاری نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ یہاں آ کے آپ تمام مسالک تو کیا، تمام دنیا کے مذاہب کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ گزشتہ کل کے سبق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرنا پڑتا ہے، اور وہ سلام بے شک آپ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، عید کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز خوف ہو، نماز کسوف ہو، کوئی بھی نماز ہے اس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد
مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں دعا سے مراد کیا ہے؟ دعا دو قسم کی ہے، ایک کو ہماری پڑھی لکھی زبان میں کہتے ہیں دعائے عبادت، اور دوسری کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ دونوں میں فرق میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آواز بلند کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا استغفر اللہ دعا ہے یا نہیں؟ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مسجد کی دونوں دیواروں کے ساتھ فرض نماز کے بعد کے اذکار بڑے بڑے پوسٹر کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے خوشی ہو کہ فرض نماز کی جب سلام پھیرے تو ہم جا کر وہاں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ جو فرض نمازوں کے فوراً بعد سنتیں پڑھنے کا سلسلہ ہے نا، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی جلدی ہو، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ دعا ہے میرے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مدد فرمائیے، کس چیز میں میں آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کا شکر کر سکوں، آپ کی بہتر عبادت کر سکوں۔ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہ العالمین، جو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ روکنا چاہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر آپ فائدہ نہ پہنچانا چاہیں کوئی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ یہ تمام کے تمام اذکار، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور پھر آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دو حدیثیں۔ پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ایک رکاوٹ ہے۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر مرے گا تو کہاں جائے گا؟ جی سیدھا جنت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہے، یہ 99 ہو گئے۔ 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ 100 کی گنتی پوری کر لیتا ہے، فرمایا چھوٹے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ کیا ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کیا؟ یہ دعائے مست عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعائے عبادت۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اذکار ہیں، سامنے چارٹ پر لکھے ہوئے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر، عصر اور عشاء کے بعد آخری تینوں قل ایک ایک دفعہ پڑھنے کا حکم دیا، جبکہ مغرب اور فجر کے بعد آخری تینوں قل 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ قل هو اللہ سے شروع کریں، قل اعوذ برب الناس تک، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان اذکار کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ ایک حدیث تو آپ نے پہلے بھی سنی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے۔ یہ جو مسنون اذکار ہیں یہ بھی دراصل اللہ کی طرف سے ہمارا حفاظتی حصار ہے۔ اب آتے ہیں دعائے مسئلہ کیا ہے۔ دعائے مسئلہ سے مراد وہ دعا ہے جو ہم کسی خاص صورتحال کے پیش نظر پڑتے ہیں۔ مثلا کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی گھریلو پریشانی ہے، کسی کا کوئی مالی مسئلہ ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، اس موقع پر اگر دعا کی جائے تو اس کو کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہماری بد نصیبی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہی فراموش کر دیا۔ ہم پر یہ الزام ہے نا، لو جی یہ نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ انشاءاللہ آگے جا کے باجماعت نماز کا مسئلہ، باجماعت نماز کا طریقہ، اس میں مستقل طور پر میں یہ بات کروں گا۔ جب امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدیوں اور امام کا آپس کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ جو ہے نا کہ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے آدھے منٹ کے لیے، ہم نے آدھا منٹ ہاتھ اٹھا دیے، امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے 5 منٹ کے لیے، ہم نے 5 منٹ ہاتھ اٹھائے رکھے۔ مقتدی کو کوئی پتہ نہیں امام صاحب کیا مانگ رہے، اور امام صاحب کو کوئی پتہ نہیں کہ مقتدی کو کیا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مالی مسئلہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فرض نماز کے بعد رب کائنات کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، یا اللہ میں آپ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے حرام کی بجائے حلال عطا فرمائیں اور وہ میرے لیے کافی بنا دیں، اور اپنے سوا مجھے ہر ایک سے بے پرواہ کر دیں۔ کیا ضروری ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب نے یہ دعا مانگی ہو؟ نہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ نہ کرے کوئی عارضہ لاحق ہے، خود نہیں، اس کی بیوی یا اس کا کوئی بچہ بیمار ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ دعا کریں اور اس میں یہ بات کہیں کہ فلاں کے بچے کو یا اللہ شفا عطا فرما؟ لیکن اگر میں آپ اپنی اپنی دعا کریں گے تو اپنی اپنی تمنا کے مطابق اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی شرط یا ضروری نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں وہ دعا عربی زبان میں ہی ہو۔ نماز ساری کی ساری عربی میں ہے، لیکن نماز سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی زبان میں رب کائنات سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی ہر زبان سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، جس طرح کہ ہم یہاں سڑک کے کنارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر عطا فرمایا، میں مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں اور مغرب کی نماز پڑھا کے 10 منٹ یا 15 منٹ کی دعا کروا دیتا ہوں، یا فرض کیجئے 5 منٹ کی ہی صحیح۔ باہر ایک آدمی گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر آیا ہے، اس کے بیوی بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ان کو اپنے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، کیا یہ اس کا جرم ہے جس کی میں اسے سزا دے رہا ہوں کہ تم نے چونکہ سڑک کے کنارے ڈبل اشارہ لگا کے گاڑی کھڑی کی ہے، میرے پیچھے نماز ادا کی ہے، تو اب میں تمہیں مزید نماز کے بعد 5 منٹ تک باندھے رکھوں؟ جبکہ وہ 5 منٹ میں کافی آگے جا سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ مانگی کی دعا چونکہ قبول ہوتی ہے، لہذا اس دعا کو اجتماعی شکل دے دی جائے، یہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اس سے مراد ہم میں سے ہر آدمی کی اپنی اپنی دعا ہے۔ آج کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں
ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.